بات معلوم نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی. میں دوبارہ اسی نقطے پر آتا ہوں کہ جب آپ توحید کے نقطے کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو اللہ رب العزت کی ذات تعریف کرتی ہوئی نظر آئے گی, اور وہ جو تعریف ہوگی وہ اس کے غیر کی نہ ہوگی, وہ خود اس کی ہوگی, کیونکہ غیر یہاں ہے نہیں. اور یہ جتنا جھگڑا ہے, جتنی نفرت ہے, جتنا انتشار ہے, وہ صرف غیر کی وجہ سے تو ہے. غیریت کی وجہ سے تو جھگڑا اور نفرت ہے, نفاق ہے, ٹوٹ پھوٹ ہے, انتشار ہے. اور توحید اسی نفاق, انتشار اور اسی تفریق کو ختم کر دیتی ہے, کیونکہ اسے سمجھ آ جاتی ہے عقیدہ توحید کے ذریعے کہ ایک ذات ہے جس ذات کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. تو یہ جو سب کچھ ہے, اس سب کچھ کے اندر بھی غیر تو ہے نہیں, کیونکہ ہر جگہ اس کی تعریف ہے, اور غیر سے وہ تعریف کرتا نہیں ہے. اور تمام قابل تعریف چیزوں میں سب سے اعلیٰ چیز خود بندہ ہے, تو بندے کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا. تو اب تیرے اندر تو وہ تعریف کر رہا ہے, تجھ میں, تجھ میں, تجھ میں, تجھ میں, مجھ میں, میرے وجود کے اندر تو وہ اپنی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے بڑا خوبصورت بنایا ہے. تو ذرا سوچ, تھوڑی دیر کے لیے سوچ کہ اس کے لیے تو قابل تعریف ہے, تجھ میں تو وہ تعریف کر رہا ہے, اپنی ہنر کی تعریف کر رہا ہے. اور یہ بات میں کہہ چکا کہ جب تک اس پر ایمان نہیں آتا کہ میں اس کا غیر کہاں ہوں, اگر ہوتا تو میری تو وہ تعریف نہ کرتا نا, غیر کی تعریف تو نہیں کرتا وہ. تو جب میں اس کا غیر نہیں, اسی لیے اس نے میری تعریف کی, تو اب وہ مجھ میں اپنی تعریف کرتا ہے, کیوں نہ میں اس کے اندر, اس کی ذات کے اندر اپنے آپ کو تلاش کروں. اللہ کرے آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ بندہ جس غرض کے لیے پیدا ہوا ہے وہ فقط وہ ہے, اس کی غرض اس میں ہے, اس کی غرض اس میں ہے. بے شمار درود و سلام اس آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کی رسالت نے ہمیں اس کی توحید سے آشنا کیا کہ اس محمد کے اندر حامد نے اپنی تعریف کی صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک مثال دوں گا اور اس کو ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا, بہت زیادہ سمجھ آئے گا. جب ایک درخت پیدا ہوتا ہے تو وہ بیج سے جنم لیتا ہے, پھر وہ بنتا بنتا جنگل ہو جاتا ہے. اگر آپ غور کریں تو عقل اس بات کو تسلیم کرے گی کہ یہ جتنا بھی جنگل ہے آیا تو اس بیج سے ہے. لہٰذا اگر آپ جنگل کو بیج کہہ دیں غلط تو نہیں ہے. ایک خاندان پیدا ہو گیا, ہزاروں لوگ بن گئے اس قبیلے کے اندر, لیکن پہلے پہلے وہ جو ایک قطرہ تھا, اس قطرے نے ہی اس بندے کی شکل اختیار کی نا. ماں کے پیٹ میں گیا, پھر وہ پیدا ہوا, پھر اس سے اولادیں ہوئیں, پھر پورا قبیلہ بن گیا. تو اس کی جو بنیاد ہے وہ وہی قطرہ ہے. تو ایک قطرے کے اندر پورا قبیلہ تھا, ایک بیج کے اندر پورا جنگل تھا. اگر یہ دو باتیں آپ کو مثال والی ذہن میں رہیں تو بغیر تشبیہ اور بغیر مثال کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اللہ رب العزت کے کام بڑے عجیب ہیں. ان عجیب تر کاموں میں ایک کام یہ کہ اس نے جب مخلوق بنائی نا, تو سب سے پہلے جو اس نے اپنی مخلوق میں جس شخصیت کو تخلیق فرمایا وہ محمد مصطفیٰ کا نور تھا. اور حضور خود فرماتے ہیں کہ میں اس کی تخلیق اول ہوں, اس کی تخلیق اول ہوں. بہت سارے لوگ ہیں وحدت الوجود کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. وحدت الوجود کا تو آپ نے نام بھی بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا. وحدت الوجود توحید کا وہ عقیدہ ہے جس میں وجودی عقیدہ رکھنے والا شخص وجود میں صرف اللہ کو دیکھتا ہے اور کسی اور کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا, اور کہتا ہے کہ وجود فقط خالق کا ہے. اچھا بھی خالق کا وجود ہے, ٹھیک ہے, باقی کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ باقی جو کچھ بھی ہے اس کے وجود کا حکم ہے, اس کے وجود کا حکم ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ذات واجب الوجود ہے, یعنی اس کا موجود ہونا لازم ہے, واجب ہے.
میں اور تم واجب نہیں، مخلوق ممکن ہے، واجب اللہ ہے، مخلوق ممکن۔ ممکن ہمیشہ واجب کا محتاج ہوتا ہے، ممکن ہمیشہ واجب کا، اور واجب ممکن کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو جو کچھ ہے وہ ممکن ہے۔ تو اس ممکن کے اندر جو کاف نون ہے، قرآن کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ وہ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے نا تو کہتا ہے ہو، کہتا ہے ہو جاتی ہے۔ کوئی سوال یہ ہے کہ جب کوئی چیز تھی ہی نہیں تو اس نے کہا کس کو کہ ہو؟ کس کو کہا؟ اچھا خود کو اگر وہ کہتا ہے تو وہ تو تھا، اب جو ہو وہ کیا ہو؟ وہ تو تھا، لیکن وہ جو تھا اس نے کہا ہو، کن ہو، اس کن سے کائنات ہے۔ عربی کا لفظ ہے کاف نون، کن فیکون، کانا یکون، تو اس سے کائنات، کن سے ہوئی ہوئی شے اسے کائنات کہتے ہیں۔ تو میں بھی کن کا نتیجہ ہوں، تو بھی کن کا نتیجہ ہے، اور ابھی بھی کن ہو رہا ہے، اور اگر کن رک جائے کائنات رک جائے۔ کائنات جو جاری ہے تو کن جاری ہے، تو کن جو ہے وہ اس کا حکم ہے، ہو۔ اب یہاں میں اور آپ نہیں جا سکتے سوائے ذکر اور مراقبے کے کہ یہ کن کیا ہے۔ جب وہ کہتا ہے ہو تو کس کو کہتا ہے ہو؟ یہاں آپ کو عقل نہ لے جائے گی، یہاں آپ کو شریعت لے جائے گی۔